باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے۔ شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ موحد تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہیں تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا، کہنے لگا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا۔ گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے۔ چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو سری گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔
शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू फौरन चला जा, मुझे अपना खैर खा मान। इससे पहले कि वो तुझे गिरफ्तार कर लें, जल्दी कर, यहाँ से निकल जा। आप खौफजदा हो गए, क्योंकि फिरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर महल में रखा था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इस्राएल में से हैं। वो आपसे बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके हाथ मौका आ गया था। इस मौके से फायदा उठाते हुए उन्होंने कत्ल का मशवरा किया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपकी तलाश में थे। फिरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी, न आपके पास सवारी का जानवर था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते भी टूट गए। अब नंगे पांव सफर शुरू हुआ। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते। इस तरह आप मदियन पहुंच गए। आप सुन चुके हैं, मदियन अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे और ये वाकयात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के हैं। आप मदियन के पानी पर पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों की पानी की जगह थी। वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। आपने वहां दो ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थीं। उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थीं। आयत 23 में है। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखीं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? आयत 23 में आता है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों? ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पांव मदियन पहुंचे थे। उनके पैरों की जिल्द उतर गई थी। पेट भूख की शिद्दत की वजह से कमर से लग रहा था। दरख्तों के पत्ते खाते रहे थे, इसलिए उनके मुंह से पत्तों की बू आती थी। लिहाजा उस वक्त वो सख्त हाजतमंद थे। भूख शदीद थी, अजियत भी बहुत पहुंची थी, लेकिन वो किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों औरतों में से एक ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए। दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आईं। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो शख्स मुहताज है, लेकिन बहुत खुददार है, जैसा कि आयत 25 में है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार होने के बावजूद उस वक्त शदीद हाजतमंद थे। चुनाचे मौके की मुनासिबत से साथ चल पड़े। वो औरत मारे हया के छुप रही थी। ये बात महसूस करके मूसा अलैहिस्सलाम उससे आगे चलने लगे।
کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ساتھ ہی فرمایا، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں، اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے، رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔
سورہ طٰہٰ آیات 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔